مغرب کا انداز فکر مذہب کے خلاف، اسلام دشمن قوتوں کو اور ان کے فتنوں کو جس طرح وہ تحفظ فراہم کرتے ہیں، جس طرح انہیں پشتپناہی دیتے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ اور یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اگر ہم ان سے خیر کی توقع رکھتے ہیں تو پھر ہماری سادگی پہ بھی ماتم کیجیے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ بیل سے دودھ کے دار کی امید رکھی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ مذہبی قوتیں جو اسلام کی علم بردار ہیں، انہیں مذہبی نفرتوں میں الجھا دیا جاتا ہے۔ فرقے ہیں، فرقوں کے تعصبات ہیں، ان کو ابھارنا، ان میں شدت پیدا کرنا، یہ کیا مشکل کام ہے ان لوگوں کے لیے۔ ایک مولوی صاحب کو خریدنا ہوتا ہے نا، بس اس سے آگ لگ جاتی ہے۔ آگ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس آگ کے جو نتائج ہوتے ہیں اگر ہم اپنے ماحول پہ ذرا نظر ڈالیں تو تاریخ میں کتنے ڈاکٹر عادل خان ہم سے جدا ہو گئے اور اس کا نشانہ بنے ہیں۔ میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں؟ لوگ کچھ اور زاویے سے مسئلے کو دیکھتے ہیں، میں کچھ اور زاویے سے مسئلے کو دیکھتا ہوں۔ ہمارا آئین ہر حکمران کو پابند کرتا ہے کہ وہ قانون سازی کرے گا تو قرآن و سنت کے مطابق کرے گا۔ لیکن مذہبی دنیا کو سیاسی قوت نہیں بننے دینا چاہتے، تاکہ قانون بنانے والوں کے اندر قرآن و سنت کا علم ہی نہ ہو تو کس طرح قانون بنے گا؟ اور جب وہ قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی نہیں کریں گے، جبکہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات، حضرت بھی ان کے رکن ہیں، 98% تک تمام کے تمام یہ جو سفارشات ہیں وہ فقہ حنفی کتابیں، لیکن 100% سفارشات پر اتفاق کرائے ہیں کہ وہ ہیں قرآن و سنت کتاب۔ اب ریاست کی ذمہ داری ہے یا نہیں کہ قانون سازی کرے؟ لیکن اس قانون سازی کا جو علمبردار طبقہ ہے، بجائے اس کے کہ ان کی توانائیاں مجتمع ہوں اور ان کا ہاتھ حکمرانوں کے گریبان میں پڑے اور حکمرانوں کو جھنجھوڑے کہ اپنا فرض پورا کرو، وہاں تک ان کا ہاتھ پہنچنے نہیں دیتے۔ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ ایک دوسرے کے گریبان میں رہیں، توانائیاں ایک دوسرے کے خلاف صرف ہوتی رہیں۔ زندگی اسی میں گزر گئی، نئی نسل کے سامنے تو معاملہ نیا ہوتا ہے، لیکن ہماری تو زندگی اسی میں گزر گئی۔
اب ایسی صورتحال میں سیاسی قوت کو اٹھانا ہے. اس وقت جمعیت علماء اسلام پاکستان کی ایک معتبر سیاسی قوت کے طور پر تسلیم کی جا رہی ہے. لیکن اس کو سیاسی قوت بننا چاہیے. قوت کے معنی قوت ہے. میں ایک دفعہ ایک رسالہ پڑھ رہا تھا، حضرت شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ انہوں نے ایک موضوع پہ بحث کی ہے. کوئی تجویز تھی ہندوستان میں اس زمانے میں امارت شرعیہ کے حوالے سے. تو آپ نے دوسرے علماء کرام سے کچھ تھوڑا اختلاف رائے کیا ہے، اور اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ امارت شرعیہ کے لیے قوت بمنزلہ رکن کے، اگر قوت موجود نہیں تو امارت کا تصور نہیں ہو سکتا. تو وہ قوت بھی پیدا کرنی ہے یا نہیں؟ میں اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں مسجد میں نعرے خلافت راشدہ زندہ باد. وہ خلافت راشدہ نعروں والی چیز نہیں ہے. خلافت راشدہ ایک نظام ہے جس نے حکومت کی ہے، جس نے عدل دیا ہے، جس نے ادارے دیے ہیں، قرآن و سنت کے روشنی میں لوگوں کو ایک نظام عطا کیا ہے، امن عطا کیا ہے، روزگار عطا کیا ہے. اور ماں فرمائی میں خانقاہی لوگوں کے سامنے جب بیٹھ کر بات کرتا ہوں تو ذرا ڈرتا بھی ہوں تھوڑا ان سے، کیونکہ صرف وہ خانقاہ کے اندر مراقبے میں اللہ اللہ کرتے کرتے اور اپنے اندر کی کثافتوں کو روحانی لطافتوں میں تبدیل کرنے کے کام کو ریاضت اور مجاہدہ کہتے ہیں، اور میں اس دوسرے کام کو مجاہدہ کہتا ہوں جو باطل نظام کے مقابلے میں ایک حق نظام کے نفاذ کی جد و جہد ہو. یہ مجاہدہ ہے. ہم نے اس کو کہا یہ تو سیاسی لوگ ہیں. اب سیاسی لوگوں کا معنی یہ کہ پھر ہم مسلم لیگ کی طرح ہیں، پیپلز پارٹی کی طرح ہیں، پی ٹی آئی کی طرح ہیں، اس طرح ختم بات. یہ ذہن کب تبدیل ہوگا؟ آپ سیاست کے شرعی معنی اور شرعی تصور کس طرح متعارف کرائیں گے دنیا میں؟ ہمارے نزدیک جو سیاست کا مفہوم ہے، جو سیاست کا تصور ہے، جو سیاست کی تشریح ہے، تاریخ اسلام کی 500 سے زیادہ کتابیں سیاست شرعیہ پہ لکھی گئی ہیں. اتنا بڑا ذخیرہ آپ کے پاس موجود ہے، لیکن دنیا کے گردآلود ماحول میں غائب ہو گیا. اور اگر اس ماحول میں جمعیت علماء اسلام کچھ کام کرتی ہے تو سب سے پہلے وہ مولوی صاحب کی تنقید کرنے والا بنتا ہے. ہم انسان ہیں.